اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے پیکا ڈیزیز کے بارے میں کہ پیکا ڈیزیز یا پیکا ڈس آرڈر کیا ہے۔ واٹ از پیکا؟ پیکا از ایٹنگ ڈس آرڈر۔ پیکا ایک ایسا ڈیزیز کنڈیشن ہے، ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے بندے کا دل یہ چاہتا ہے the person want to eat clay, dirt, ice, paint۔ بندہ چاہتا ہے کہ وہ کیچڑ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گندہ چیزیں، ساتھ میں آئس پینٹ یعنی جو دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو رنگ کلر ہوتے ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ چیزیں کھائے۔ اس میں ریت بھی آتا ہے، سٹون پتھر، ہیئر بال، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا پیپر، ویکس، پینسل، ایرائزر، اور اس کے ساتھ ساتھ فنگر نیلز اور ووڈ لکڑی۔ یعنی یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کھائے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس گندی چیزیں ہیں، اس سے اسٹومک کا پرابلم آ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو انٹسٹائنل ڈس آرڈر ہے وہ اکر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے who usually has it، یعنی یہ ڈیزیز، یہ کنڈیشن، یہ پیکا ڈس آرڈر کس ایج میں یا کس عمر میں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ انفنٹ یعنی بچوں میں جب پیدا ہو جائے، 6 منتھ جتنے بھی انفنٹ ہے اس میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں also common with چلڈرن میں اور وومن بٹ اٹ افیکٹڈ آل ایج، یعنی فیمیل میں بھی یہ ہو سکتا ہے، چلڈرن میں بھی ہو سکتا ہے، ہر ایج میں یہ اکر ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن۔ منٹلی ڈیفیشنٹ، دماغی حالات کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریگننٹ وومن میں بھی یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹائپس آف پیکا، یعنی پیکا کے کتنے ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہے جیوفیجیا۔ جیوفیجیا ایک ایسا ٹائپ ہے جس میں بندہ مڈ، سوئل، کلے، چاک، یہ وغیرہ کیچڑ ہو گیا، مٹی، چاک، اس کا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں کھائے، اور اس کنڈیشن میں بندہ یہ چیزیں کھاتا ہے۔ پیگوفیجیا۔ پیگوفیجیا وہ کنڈیشن ہے، وہ ٹائپس ہے پیکا کا جس میں بندہ آئس بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اور تھرڈ نمبر پر ہے ہیالوفیجیا۔ ہیالوفیجیا ایک ایسا کنڈیشن ہے، ایک ایسا پیکا کا ٹائپ ہے جس میں بندہ گلاس کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مائلوفیجیا۔ مائلوفیجیا میں بندہ بہت زیادہ سٹارچ کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے زیالوفیجیا۔ زیالوفیجیا ایک ایسا ٹائپ ہے پیکا کا جس میں بندہ ووڈ یعنی لکڑی بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ لکڑی کھائے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ٹرائکوفیجیا۔ ٹرائکوفیجیا میں بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ ہیئر یعنی بال کھائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یوروفیجیا۔ یوروفیجیا ایک ایسا ٹائپ ہے پیکا کا جس میں بندہ یورین یعنی پیشاب پیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیشاب پیے۔ اور لاسٹ نمبر پر ہے کوپروفیجیا۔ کوپروفیجیا ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بندہ فیسس کھاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ فیسس کھائے۔ تو یہ ہمارے پاس تھے ٹائپس، پیکا کے جتنے ٹائپس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا۔ پھر آگے جا کے ہم اس کے کازز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس وجہ سے یہ پیکا کاز ہو سکتا ہے۔ سائیکولوجیکل ریزن۔ سائیکولوجیکل ریزن میں یہ سکتا ہے کہ مینٹل النس اور سائیکولوجیکل ٹراما کین ٹریگر پیکا ان سم پیپل۔ کچھ مینٹل النس کی وجہ سے، سائیکولوجیکل یا ٹراما کی وجہ سے بھی بندے کو یہ پیکا کا جو ڈیزیز ہے وہ کاز ہو سکتا ہے۔ پیکا از آفن ہال مارک ایکسٹریم اسٹریس، فیئر اور ابیوز۔ بہت زیادہ ایکسٹریم اسٹریس کی وجہ سے، فیئر، ابیوز کی وجہ سے بھی یہ جو پیکا ہے یہ کاز ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا کنڈیشن ہے جس طرح ایموشنل ڈپریویشن ہو گیا، پاورٹی یعنی مال نیوٹریشن، غربت کی وجہ سے، پاورٹی، مال نیوٹریشن، اینیمیا کی وجہ سے یہ پیکا کا جو ڈیزیز ہے، جو ڈس آرڈر ہے وہ کاز ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ایسوسیٹڈ وتھ پریگنینسی، یعنی ہم نے تو پچھلے سلائیڈ میں یہ پڑھ لیا کہ یہ انفنٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ پیکا ڈیزیز، یہ آپ کے ساتھ پریگنینسی میں بھی ہو سکتا ہے، چلڈرن میں بھی ہو سکتا ہے،
ہر ایج میں یہ کاز ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم اب پریگننٹ وومن کی بات کر رہے ہیں. پیکا کامنلی اوکر ان پریگننٹ وومن میں بھی کاز ہو سکتا ہے. اٹ کین اوکر ان فرسٹ پریگنینسی, یعنی جب فیمیل کا فرسٹ پریگنینسی ہو, یعنی فرسٹ ایکسپیرینس ہو پریگنینسی کا, تو اسی حالات میں بھی یہ پیکا کا جو ڈیزیز ہے وہ کاز ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ہسٹری آف پیکا ان دیئر فیملی, یا جب پہلے سے اس کے فیملی میں یہ پیکا ڈیزیز پہلے سے موجود ہو تو پریگننٹ فیمیل میں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہیو سفرڈ فرام پیکا از اے چائلڈ, یعنی اس طرح پریگننٹ وومن میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن میں اس کو یہ ڈیزیز ہو, پھر وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن پریگننسی کے دوران پھر وہ دوبارہ وہ یوٹرن لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے پریگننٹ وومن میں بھی, جو پہلے سے اس کو بچپن میں یہ پیکا کا ڈس آرڈر موجود ہو, پھر وہ اس کو پریگننسی کے دوران بھی یہ کاز ہو سکتا ہے یہ پیکا ڈیزیز. پھر اس کے بعد آتا ہے ڈینجر آف پیکا, یعنی جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. وہ کون سا کنڈیشن, جب پیکا بہت زیادہ پرولونگ ٹائم کے لیے یہ جب وہ چلے تو کیا ہو سکتا ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے بھی جب یہ کاز ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ پوائزننگ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ بہت زیادہ جو کلے ہوتا ہے وہ کھائے, مٹی کیچڑ کھائے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کتنا پوائزن ہوگا. ایکسپوجر ٹو انفیکشن کی وجہ سے. لاسٹ نمبر پر ہے لائف تھریٹنگ ٹاکسیسائٹس, یعنی اس پیکا کی وجہ سے جب بہت زیادہ وقت کے لیے چلا جائے بندے میں, یہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے لگا رہے, اس بندہ اس میں مبتلا ہو, وہ ہر وقت کیچڑ, سینڈ, ریت اسٹون وغیرہ کھاتے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے انٹسٹائن میں بہت زیادہ ایکومولیٹ ہوا ہوگا. اگر گیسٹرو انٹسٹائنل یعنی جی آئی ٹی ٹریک کمپلیکیشنز پہ آ جائے تو اس میں بول میں پرابلم ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ بہت زیادہ ہیئر کا ہے, ایک بندہ بہت زیادہ کلے سینڈ کا ہے, ایک بندہ بہت زیادہ ایسا گندہ چیزیں کا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بول میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہوگا. کنسٹیپیشن ہوگا, قبض ہوگا, کیونکہ وہ چیزیں تو ہضم نہیں ہو سکتا. سٹون کس طرح بندہ ہضم کر سکتا ہے؟ تو کنسٹیپیشن ہوگا, السریشن ہوگا, اسٹومک بالکل خراب ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوریفریشن ہوگا, انٹسٹائنل آبسٹرکشن ہوگا. ریزلٹ فرام پیکا ہارڈ ماس کوڈ ڈیولپ ان ایبڈومن. اس کا خلاصہ, اس کا سمری یہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ چیزیں کھائی, وہ گندے چیزیں, سینڈ, کلے وغیرہ, تو وہ جمع ہوتا ہے انٹسٹائن میں, ہضم نہیں ہوتا. ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے جس میں یہ انٹسٹائن جو ایبڈومن ہے اس میں ایکومولیٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑا ماس بن جاتا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں, ایک سرجری کی مدد سے اس کو نکالا گیا ہے, کتنا بڑا ماس ہے. اگر آپ کے انٹسٹائن میں یہ سٹک ہو جائے, چپک جائے, تو کنسٹیپیشن بھی ہوگا, ہر کچھ جتنے بھی پرابلم اسٹومک انٹسٹائن کے وہ آپ کو لاگو ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس ڈینجر آف پیکا, یعنی جو بہت پرولونگ ٹائم کے لیے پیکا آپ میں رہے, آپ میں موجود ہو, تو پھر آپ میں انٹسٹائن جتنے بھی ہم نے وہ ڈیزیز کنڈیشن پر لیے, آپ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے لیبورٹری ڈائگنوسس. لیبورٹری ڈائگنوسس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریں گے. وارم انفیسٹیشن, یعنی اب اسٹولاری کریں گے, لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ مینشن بھی کیا ہوا ہے, اسٹولاری کریں گے کیونکہ ہم اس میں وارم دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی وائرل انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے, تو پھر بلڈ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا لیبورٹری ڈائگنوسس, ہم یہ لیبورٹری میں کریں گے. پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. ٹریٹمنٹ سے پہلے میں ہر ویڈیو میں جب بھی کوئی ڈیزیز کا جو ٹاپک ہے یا ٹریٹمنٹ کا جو ٹرم ہو, اس سے پہلے میں یہ بہت زیادہ اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ صرف میڈیکیشن, صرف ٹریٹمنٹ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر ایکسپرٹیز جتنے بھی میڈیکل ہیلتھ کیئر ہے اس کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کے جو باڈی ہے اس میں ریئیکشن کاز کر سکتا ہے. جب آپ صرف میڈیکیشن لیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے آپ میبینڈیزول جو ہے وہ لے سکتے ہیں. میبینڈیزول آپ کے ساتھ 100 ملی گرام میں بھی موجود ہوتا ہے, ٹوائس ڈیلی فار 3 days.
3 دن کے لیے آپ دن میں 2 مرتبہ یعنی 2 ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے پیرنٹل پیموٹ، ایک 10 ملی گرام ہمارے پاس ایک ٹیبلٹ موجود ہوتے ہیں جس میں سنگل ڈوز آپ کو دینا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ نمبر پر ہے البینڈازول 200 سے لے کر 400 ملی گرام، یہ بھی آپ کے ساتھ سنگل ڈوز ہے، دن میں 1 ڈوز لینا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا ٹریٹمنٹ میں بینڈازول ہو گیا، پیرنٹل پیموٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ نمبر پر ہے البینڈازول۔ یہ سارے ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ہیلتھ کیئر کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ سب کچھ آپ کو وہ پرسکرائب کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پریونشن کس طرح کریں گے؟ پریونشن کو آپ نے ریموول آف ٹاکسک سبسٹانسز فرام دا انوائرمنٹ، جتنے بھی ٹاکسک سبسٹانسز ہیں جس طرح کلے ہو گیا، سینڈ ہو گیا، پینٹ ہو گیا، گلاس ہو گیا، یہ چیزیں آپ نے ریموو کرنا ہے، اس بندے کے سامنے آپ نے اس چیزوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کا دل تو چاہ رہا ہے اگر اس کے ہاتھ میں یہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کھائیں گے۔ تو پریونشن اس طرح کریں گے کہ آپ نے اس سارے جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا عادی ہے اس بندے سے، وہ انوائرمنٹ سے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، ہائڈ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیوٹریشنل ایجوکیشن، اس بندے کو ہم نے پریویس سلائیڈ میں کہا کہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی یہ کاز ہو سکتا ہے، تو نیوٹریشنل ایجوکیشن بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے، اس سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ کلچر فیکٹر، یعنی کلچر کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے پی کا، تو کلچر کے فیکٹر کی وجہ سے تو بندے کو یہ اس کا جو کلچر ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو، تو جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ کلچر ہے اس کو تھوڑا اس بندے کے لیے، اس پیشنٹ کے لیے آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکلی اسیسمنٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ بیہیویئر رپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ انٹروینشن اسٹریٹجی فار ہز ڈس آرڈر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بندہ بہت زیادہ سینڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کو ایک ایجوکیشن بھی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس ریت کو آپ نے اس گھر کے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس سے وہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی وہ دیکھ لے وہ کھائے گا، جہاں پر بھی وہ جو کلے کیچڑ ہے وہ دیکھے گا وہ کھائے گا۔ تو جہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بندے سے یہ سارا زہریلے چیزیں آپ نے اس سے ریموو کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کے سامنے سے ہٹانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس پریونشن۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔